بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. علما شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الفوائد ہم پڑھ رہے تھے. آخری کلاس میں ہم نے آخری حدیث پڑھی تھی اور اس حدیث کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اسے مکمل کر سکیں اور اس کی فوائد کو اچھی طرح سمجھ سکیں. آگے بڑھتے ہیں. اگلا موضوع ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نیا سبق ابن القیم رحمہ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں. اللہ ان کے قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ ان سے بے حد راضی ہو. فرماتے ہیں کہ انزہ الموجودات واظہرها وانورها واشرفها واعلاها ذاتا وقدرا واوسعها عرش الرحمن. اللہ اکبر. اس خلقت میں انزہ الموجودات سب سے پاک. انزہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہر عیب ہر برائی سے پاک ہو. سب سے مخلوقات میں سب سے پکیزہ مخلوق. وَأَظْهَرُهَا اور سب سے واضح. وَأَنْوَرُهَا اور سب سے روشن. وَأَشْرَفُهَا اور سب سے شریف یعنی شرف اور مقام کے لحاظ سے سب سے بلند. وَأَعْلَاهَا اور سب سے زیادہ بلندی میں ذات کے لحاظ سے, قدر کے لحاظ سے اور وسعت کے لحاظ سے. یہ ساری کوالٹیز کس میں ہیں جی؟ عرش الرحمن جل جلالہ, اللہ کے عرش میں. اس کائنات میں سب سے پاک چیز اگر کوئی ہے نا تو اللہ کا عرش ہے. سب سے بڑی چیز کوئی ہے تو اللہ کا عرش ہے. سب سے روشن کوئی چیز ہے تو اللہ کا عرش ہے. سب سے زیادہ بلند کوئی چیز ہے تو اللہ کا عرش ہے, ذات کے لحاظ سے بھی, قدر کے لحاظ سے بھی اور وسعت کے لحاظ سے بھی. اللہ کا عرش یہ عظیم ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے, بلکہ یہ ہمارے سامنے جو خلقت ہے. انسان تو کیا ہی چیز ہے, انسان تو بہت ہی چھوٹا مخلوق ہے. یہ بڑے آسمان, یہ پہلا آسمان اتنا بڑا ہے, انسان اس کی وسعت کو نہیں سمجھ سکتا. تو 7 آسمان, پہلے آسمان سے دوسرا آسمان بڑا, دوسرے سے تیسرا آسمان بڑا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں اس کو صحیح قرار دے دیا. کیا فرماتے ہیں؟ السماوات السبع, ساتوں کے ساتوں آسمان, والارضون اور ساری زمینیں, السبع ساتوں زمینیں, فی الکرسی اللہ کے کرسی کے سامنے. اللہ کی کرسی کے سامنے یہ سارے آسمان اور ساری زمینیں ایسے ہیں, الا کحلقۃ ملقاہ فی فلاۃ من الارض, جیسے ایک بہت بڑے ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہو. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی, ریگستان اور ایک انگوٹھی. اسی طرح اللہ کے کرسی کے سامنے یہ 7 آسمان اور یہ 7 زمین. آگے فرماتے ہیں کہ اب یہ تو کرسی کی بات ہے. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وفضل العرش علی الکرسی کفضل تلک الفلاۃ علی تلک الحلقہ, اور اللہ کا جو عرش ہے وہ کرسی سے اتنا بڑا ہے جیسے بہت بڑے ریگستان میں ایک چھوٹا سا انگوٹھی کی طرح. یعنی سوچے کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑی کوئی چیز اگر ہے تو اللہ کا عرش ہے. وَلِذَلِكَ صَلُحَ الْاِسْتِوَاءِ, اسی لیے وہ اللہ کے استواء کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ اللہ اس عرش پر مستوی ہے. وہ عرش اللہ نے اپنے شایان شان, اپنے شوکت کے مطابق اللہ نے وہ اس عرش کو بنایا ہے. اور اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے, جیسے قرآن حدیث میں ہم پڑھتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے. تو رحمان اپنے عرش پہ ہے, اور کیسے ہے وہ اللہ جانتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ, اس کی تفصیلات کو ہم نہیں جانتے, بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ عرش بہت بڑا ہے اور رحمان اس عرش پہ مستوی ہے. اللہ اکبر. وَكُلُّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْعَرْشِ كَانَ أَنْوَرَ وَأَنْزَهَ وَأَشْرَفَ. اور ہر وہ چیز, اب دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, عرش بہت روشن ہے. ہر وہ چیز جو اس عرش سے قریب ہے وہ اتنا ہی روشن ہوگا. کانا انور و انزہ, اتنا ہی پاک ہوگا. و اشرف مما بعد عن,
اتنا ہی اپنے سے دور کے نسبتاً وہ شرف اور مقام کے لحاظ سے بلند. یعنی جس طرح ایک روشنی ہے، ایک لائٹ ہے، جو چیز اس لائٹ اس روشنی سے جتنا قریب ہوگی نا وہ اتنا ہی وہ چیز روشن ہوگی. ٹھیک ہے، جتنا آپ دور جائیں گے روشنی کم ہوتی جائے گی. تو اس کائنات میں سب سے روشن چیز اللہ کا عرش ہے. جو اللہ کے عرش سے جتنا قریب ہے وہ اتنا روشن ہے، جو جتنا دور ہے اس کی روشنی اتنی کم ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَتْ جنت الفردوس اعلی الجنان. اسی لیے جنت الفردوس دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ جنت ہے. جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس. جب تم اللہ سے مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو. فردوس جنت کی خاصیت کیا ہے؟ انہا اوسط الجنان، یہ سب سے درمیانہ جنت ہے. وَأَعْلَى الْجِنَّةِ جنانی، اور سب سے بلند ترین جنت ہے. سب سے خوبصورت جنت، سب سے روشن جنت، سب سے بلند جنت، سب سے عظیم جنت، سب سے بے مثال جنت، جس کے لیے ہم اللہ، جس جنت کی سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں جنت الفردوس ہے. فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وَفَوْقُهُ عرش الرحمن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس جنت کی جو چھت ہے نا وہ رحمان کا عرش ہے. یعنی اس جنت کی خوبصورتی اس لیے ہے کیونکہ وہ رحمان کی عرش ہے. اللہ اکبر. جنت کے طبقات ہیں نا، درجات ہیں. تو سب سے بلندی میں جنت الفردوس ہے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے، جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 100 درجے ہیں، 100 درجہ، اور ہر درجے اور دوسرے درجے کے درمیان ایسے کما بین السماء والارض، جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اتنی بلندی پہ جنتیں ہوں گی ایک جنت، اور اگلا جو جنت ہے نا وہ اتنی بلندی پہ ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان اہل الجنت لا يتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري في الافق. جس طرح تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو نا، ستارے کتنی اونچائی پہ ہیں، کتنی دوری میں ہیں، تو جنتی بھی اپنے سے بلند درجے والے جنتی کو ایسے دیکھیں گے. سوچو جنتیں کتنی بلندیوں پہ جنتیں ہوں گے، اور کتنا، اور سب سے عظیم جنت وہ ہے جو رحمان کے عرش، جس کی چھت رحمان کا عرش ہے. فرماتے ہیں کہ وَلِهَذَا كَانَتْ جنت الفردوس اعلیٰ، اسی لیے جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت بھی ہے. اور کہاں گیا جی، وَأَشْرَفَهَا، اور سب سے شرف مقام والا، وَأَنْوَارَهَا، اور سب سے روشن، وَأَجَلَّهَا، اور سب سے بلند، لِقُرْبِهَا مِنَ الْعَرْشِ، کیونکہ وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے. اِذْ هُوَ سَقْفُهَا، بلکہ رحمان کا جو عرش ہے وہ جنت الفردوس کی چھت ہے. وَكُلُّ مَا بَعُدَ عَنْهُ كَانَ أَظْلَمَ وَأَضْيَقَ. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جو چیز جتنی دور ہوگی اس عرش سے اتنا اظلم اندھیرا، اضیق تنگ. وَلِهَذَا كَانَ أَسْفَلُ السَّافِلِينَ، اس لیے شر الامکنہ، سب سے بدترین جگہ دیکھا جائے تو سب سے بدترین جگہ ہے تو اسفل السافلین ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو اسفل سافلین میں لٹا دیا. جب انسان اللہ کی عبادت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو پھر اللہ اسے اسفل سافلین میں لٹاتے ہیں. وہ اسفل سافلین کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. وہ جہنم ہے. شر الامکنہ، یہ سب سے بدترین جگہ ہے. واضیقها، سب سے تنگ جگہ ہے. وابعدها من کل خیر، ہر خیر، ہر اچھائی سے یہ دور ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے کھڈے میں ہوں گے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ جہنم کے کھڈے ہیں، جہنم ڈاؤن 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 ڈاؤن. جس طرح جنت کے درجات اوپر کی طرف ہیں، جہنم کے درکات ہیں، کھڈے ہیں ایک سے نیچے ایک، اور منافق سب سے نیچے ہوں گے. تو سب سے دور ترین چیز اگر دیکھی جائے رحمان کے عرش سے تو یہ جہنم ہے اور اسفل السافلین ہے. تو اس لیے یہ سب سے تنگی، سب سے زیادہ تنگی یہاں پہ ہے. اور جہنم میں اندھیرا ہے نا، اور جہنم جو ہے نا وہ سیاہ رنگ کا جہنم ہے، سیاہ رنگ کی آگ ہے، کالی آگ ہے. اس کے دھواں بھی، اس کی چنگاریاں بھی، اس کی رنگت بھی، سارے کالے ہیں. سب سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس لیے اس جہنم کے اوپر سے جب لوگ گزر رہے ہوں گے تو انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. ہر انسان اپنے ایمان کے نور کے مطابق چل رہا ہوگا. جس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوگا وہ راستہ نہیں طے پائے گا. اللہ ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط کرے، ہمیں مومن بنائے اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں کہ
جو چیز اللہ کے عرش سے دور ہے وہ اندھیرا ہے، جتنی دوری زیادہ ہے اندھیرا زیادہ، ٹھیک ہے؟ رحمان کے عرش سے قریب روشنی، روشن اور سب سے روشن چیز جنت الفردوس ہے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ انہوں نے مقدمہ بیان کیا، آگے فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ الْقُلُوبَ، جس طرح اللہ نے عرش بنایا اسی طرح اللہ نے دل بنائے، دلوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے دل بنائے، وَجَعَلَهَا مَحَلًّا لِمَعْرِفَتِهِ، اور اللہ نے اس دل کو بنایا ہے، کیوں بنایا ہے میرے اللہ نے یہ دل؟ تاکہ اللہ کو جان سکے، وَمَحَبَّتِهِ، اور تاکہ اللہ سے محبت کر سکے، وَإِرَادَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ارادہ، اللہ کو اپنا مقصد سمجھا جائے، اس لیے یہ دل بنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دل اس لیے نہیں بنا ہے کہ اسے دنیا کے ساتھ لگاؤ، دل اس لیے نہیں بنا ہے کہ دنیا والوں کو اس میں بساؤ، مال اور دولت کو اس میں بساؤ۔ ہاں یہ چیزیں ہوں گی لیکن دل پہ یہ چیزیں حاوی نہیں ہونی چاہیے، یہ دل رحمان کی محبت کے لیے بنا ہے۔ اللہ اکبر، ابن قیم فرماتے ہیں القلب بیت الرب جل جلالہ، یہ جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ جو جلالت والی ذات ہے۔ حباً، اس گھر میں اللہ کی محبت ہو، و تقدیراً، اللہ کی عظمت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ارادہ، اللہ کے خلوص ہو اللہ کے لیے۔ اور جب انسان اس دل کو اللہ کے لیے خاص نہیں کرتا، غیروں کو آباد کرتا ہے، تو ہی جا کے یہ پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، تبھی جا کے انسان کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے، جیسے آگے ہم پڑھیں گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس بات کو واضح کیا۔ فرماتے ہیں اللہ نے دلوں کو بنایا ہے، اور اس دل کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی ارادہ، یعنی اللہ کے مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ فہی عرش المثل الاعلی، یہ دل در حقیقت عرش ہے، جس طرح اللہ کا ایک عرش ہے، عرش کا ایک معنی ہے تخت، اللہ کا ایک تخت ہے، ایک عرش ہے آسمانوں پہ، جس پہ جو اللہ تعالیٰ کا اللہ بذات خود، اللہ بذات اپنے ذات کے ساتھ اس عرش پہ مستوی ہے۔ ایسے ہی یہ جو دل ہے نا، یہ بھی تخت ہے، یہ بھی عرش ہے، لیکن عرش المثل الاعلی، یہ اس ذات کا عرش ہے جس کی مثال سب سے اعلیٰ ہے۔ کہتے ہیں مثل الاعلیٰ کسے کہتے ہیں جی؟ الذی هو معرفتہ، یہ اللہ کی معرفت کا تخت ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کے ارادے کا یہ تخت ہے۔ یعنی اس دل کے اوپر، اس عظیم دل جو اللہ نے بنایا ہے، یہ دل بہت بڑی چیز ہے، یہ ایک دنیا ہے، دنیا بہت بڑی چیز اللہ نے بنائی ہے یہ چیز۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دل کو اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کو اس تخت پہ بٹھاؤ، یعنی اس تخت پہ اللہ کی محبت کو بساؤ، اس تخت پہ اللہ کی معرفت کو بساؤ، اللہ کو جانو، اللہ کون ہے، وہ اللہ کی معرفت تمہارے دل میں موجود ہو۔ یہ دل اللہ کی معرفت کی جگہ ہے، یہ دل اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ فرماتے قال تعالی، اللہ فرماتے ہیں للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی بدترین مثال ہے وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی مثال تو سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ فرماتے ہیں وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے خلقت کو شروع کیا ہے، وہ دوبارہ آغاز کرے گا، یعنی دوبارہ اس خلقت کو پیدا کرے گا۔ وهو اهون علیہ، اور دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ وله المثل الاعلی، اور اس اللہ کی مثال تو سب سے اعلیٰ ہے، السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اللہ آسمانوں میں تو سب سے بلندی پہ ہے میرا اللہ، زمین پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بذات خود تو آسمانوں پہ ہے، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، یہ زمین میں ایمان والوں کے دل میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، وهو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ فهذا من المثل الاعلی، تو یہ ہے مثل اعلیٰ۔ مثل اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت کو، اللہ کے ارادے کو، اور اللہ تعالیٰ کے معرفت کو۔ آگے فرماتے وَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ فِي عَرْشِ، اور اللہ کی محبت مومن کے دل پہ مستوی ہے، جیسے اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے اسی طرح اللہ کی محبت مومن کے دل پر مستوی ہے۔ فَهُوَ عَرْشُهُ، تو مومن کا جو دل ہے یہ رحمان کی محبت کا عرش ہے، رحمان کے معرفت کا عرش ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَطْهَرُ الْأَشْيَاءِ، لیکن یاد رکھو اگر یہ دل جس طرح
رحمان کا جو عرش ہے وہ سب سے پاکیزہ چیز ہے. اگر یہ دل سب سے پاکیزہ چیز نہ ہو، وانزہھا، اور ہر برائی سے پاک نہ ہو، واطیبھا، اور سب سے زیادہ خوشبو والا، سب سے بہترین نہ ہو، وابعدھا من کل دنس، ہر گندگی سے یہ دل دور نہ ہو، وخبث، ہر خبیث چیز سے یہ دل دور نہ ہو، یہ چیزیں اگر دل میں نہ ہو نا، لم يصلح لاستواء المثل الاعلی، تو یہ دل پھر اس قابل ہی نہیں ہے کہ رحمان کی محبت اس دل پہ، محمد رحمان کی محبت کا یہ دل کبھی بھی تخت نہیں بن سکتا. یہ دل کبھی بھی رحمان کی معرفت کا تخت نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ رحمان کا جو عرش ہے نا، اللہ کا جو عرش ہے ساتوں آسمانوں پہ، وہ بہت انتہائی خوبصورت ہے، پاک ہے، صاف ہے، روشن ہے، اس لیے وہ رحمان کا عرش ہے. اور دل اللہ کی محبت کا عرش تب بنے گا جب یہ دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، روشن ہوگا، ہر برائی سے، ہر گندگی سے، ہر گناہ سے یہ دل پاک ہوگا تو یہ رحمان کا عرش ہوگا. اگر نہیں تو یہ رحمان کا عرش کبھی نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. آگے فرماتے ہیں اچھا، الاستواء مثل الاعلى علیہ معرفة ومحبة وإرادة فاستوى علیہ مثل الدنیا. جب یہ دل رحمان کا عرش نہیں بنتا نا، اگر یہ رحمان کا عرش نہیں تو پھر کس کا عرش ہے؟ دل تو تخت ہے ہی. یا اس دل پہ تم رحمان کی محبت کو بٹھاؤ گے؟ اگر رحمان کی محبت کے قابل نہ ہو یہ دل، پھر کیا ہوتا ہے؟ فاستوى علیہ مثل الدنیا. وہ کہتے ہیں ایک مثل اعلیٰ ہے اور ایک مثل دنیا ہے. دنیا مطلب حقیر ترین، کم ترین ہے، اور ایک اعلیٰ ترین. اعلیٰ ترین مثل اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے جسے انسان اپنے دل میں بساتا ہے. اور حقیر ترین چیز وہ مثل الدنیا الاسفل و محبتها، وہ دنیا کی محبت ہے اور دنیا کا ارادہ ہے اور دنیا سے جڑنا ہے. جب انسان دنیا کو اپنا مقصد سمجھ لیتا ہے تو یہ دنیا کا یہ تخت بن جاتا ہے، اور اس دل کے اوپر پھر دنیا موجود ہوتا ہے. دنیا کا مال، دولت اور شہرت اور جو ہے نا وہ دنیا ہی مقصد بن جاتا ہے. پھر رحمان کی محبت اس دل پہ نہیں رہ سکتی ہے. تو گویا یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یا دل تخت ہے، دل کو اللہ نے تخت بنایا ہے، یہ تخت ہے، یہ عرش ہے. اب یہ تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ رحمان کی محبت کا عرش ہے یا دنیا کی محبت کا عرش ہے. اگر اسے پاک صاف رکھو گے تو یہ رحمان کی محبت اس دل میں رہے گی. ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت کیوں نہیں آتی ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت سے اس دل کو صاف کرو گے تو اللہ کی محبت آئے گی نا. اللہ کی محبت گندے اس دل پہ تو ہم اللہ کی محبت کو نہیں رکھ سکتے ہیں نا. یہ تو گندگی سے بھرا ہوا دل ہے، یہ گناہوں سے بھرا ہوا دل ہے، یہ کالا سیاہ دل ہے، ہر پل نفرمانیاں کرنے والا دل ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے اندر کیوں نہیں آ رہی؟ کہاں سے آئے گی؟ کیسے آئے گی اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں، جبکہ دنیا کی محبت نے اپنا جو ہے نا وہ اپنا بسیرا بنا دیا ہے اور اپنا گھر بنا دیا ہے، اس دل کو تخت بنا دیا ہے. ہم نے دنیا کی محبت کو اس پہ آباد کر لیا ہے. جس دل میں رحمان کی محبت، جس دل میں دنیا کی محبت ہو، اس دل میں رحمان کی محبت نہیں آ سکتی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں بہت خوبصورت طریقے سے اپنے النونیہ میں اس کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حب الکتاب و حب الحان الغنا فی قلب عبد لیس یجتمعان. قرآن پاک کی محبت ہو انسان کے دل میں، اللہ کے کلام، اللہ کا کلام ہے نا وہ، اللہ کا کلام انسان کے دل میں آئے، اور ساتھ میں گانے بجانے کی، موسیقی کی محبت بھی ہو، ایسے ہو نہیں سکتا. ثقل الکتاب علیہم لما رأوا تقییدہ بأوامر ونواہی. ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دلوں پہ اب وہ قرآن گراں گزرتا ہے ہمارے دلوں پہ، کیونکہ قرآن میں حکم ہے، سختیاں ہیں، کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، کسی چیز سے روکا گیا ہے. واللہ خف علیہم لما رأوا ما فیہ من طرب ومن اشجان. اور گانا بجانا یہ انہیں اچھا لگا کیونکہ اس میں میوزک ہے، اس میں ڈول باجے ہیں، اس میں مزے کی چیزیں ہیں. پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جو دل اللہ کی، جس دل میں دنیا کی محبت ہو، گانے بجانے کی محبت ہو، اور دنیا کی چیزوں کی محبت ہو، صورت کی محبت ہو، اس دل میں اللہ کی محبت تو نہیں رہ سکتی ہے نا. وہ دل اللہ کی محبت کے قابل ہی نہیں ہے. دو چیزیں کبھی، جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حب القرآن و حب الغنا
لا یجتمعان فی قلب عبد، ایک بندے کے دل میں محبت ہو قرآن پاک کی اور اسی دل میں گانے کی محبت ہو، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ضد ہے۔ اسی طرح جس کے دل میں مثل الاعلیٰ ہو اور مثل دنیا ہو، اللہ کی محبت بھی ہو دنیا کی محبت بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا معرفت بھی ہو دنیا کا بھی نہیں ہو سکتا، ایک چیز ہوگی اس دل میں، دونوں نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں ابن قیم رحمہ اللہ اسی بات کو سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فاستوى علیہ مثل الدنیا، جب وہ دل گناہوں سے بھر جاتا ہے تو پھر دنیا کی محبت، دنیا کا وہ عرش بن جاتا ہے، محبتها، دنیا کی محبت، دنیا کا ارادہ اور دنیا سے جڑ جانا، فضاق واظلم، تو پھر ہوتا کیا، پھر وہ دل تنگ ہو جاتا ہے، اظلم، وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ دل ایک اندھیرے سے بھرا ہوا دل ہے، وبعد من کمالی، اور وہ اپنے کمال سے دور چلا جاتا ہے، وفلاحی، اور اپنی کامیابی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ حتی تعود القلوب علی قلبین، پھر دیکھا جائے تو دل دو قسم کے بنتے ہیں، قلبن، ایک دل وہ ہے جو عرش الرحمن، رحمان کی محبت کا عرش ہے، فیہ النور، اس میں روشنی ہے، والحیاہ، اس میں زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ او من کان میتا فاحییناہ، ہم پچھلی سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی دی، وہ کون سی زندگی ہے، وہ رحمان کی محبت سے زندگی ہے۔ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اور ہم نے اسے روشنی دی اور اس روشنی کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان پھرتا ہے۔ کمن ہوا فی الظلمات لیس بخارج منها، کیا اس کے ذرا یہ انسان ہو سکتا ہے جو کہ گمراہیوں میں ہے، اندھیروں میں ہے، اور کبھی وہ اندھیروں سے نکل نہیں سکتا۔ تو ایک دل روشنیوں والا دل ہے اور ایک اندھیروں والا دل ہے۔ فرماتے ہیں کہ قلب ہوا عرش الرحمن ففیہ النور، جو رحمان کی محبت کا جو دل عرش ہو اس میں نور ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں خوشی ہے، اس میں سرور ہے۔ سرور مطلب ہمیشہ خوش رہنا، والبہجہ، چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ، وذخائر الخیر، اور خیر کے بہت سارے ذخیرے ہیں اس میں۔ جب یہ ہم پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان کی یہ دل اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ کی محبت سے بھر جائے، پھر اس دل میں غم، ہم، حزن، تکلیف، اداس، یہ چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے نظر میں پھر اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جیسے ابن قیم رحمہ اللہ نے بتایا تھا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پوری یہ جو اقوال زری میں، حکمت کے اقوال میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پوری یہ دنیا ایک لمحے کی غم کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو بلا وہ انسان کتنا بیوقوف ہے جو زندگی پر غمگین رہتا ہے، کہ دنیا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے انسان غمگین رہے۔ تم کس بات پہ غمگین ہو؟ دنیا کے لیے، مال کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، صحت کے لیے، یہ چیزیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ انسان اس کے لیے خود کو غمگین کرے۔ جب انسان کے دل اللہ کی محبت سے بھر جائے نا، پھر وہاں یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں، انسان ان کو اگنور کرتا ہے۔ ہاں دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ دنیا اسے غمگین نہیں کر سکتی ہے، یہ دنیا اسے پریشان نہیں کر سکتی ہے، یہ دنیا اسے اداس نہیں کر سکتی ہے۔ وہ اگر اداس ہوگا تو اللہ کی محبت، کہیں نافرمانی ہو اللہ کی، کہیں گناہ کر بیٹھے تو پھر اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی، اور وہ تکلیف سے وہ بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ وہ تکلیف اسے آگے کی طرف لے آتا ہے، دوبارہ توبہ کرتا ہے، دوبارہ اللہ کی طرف لوٹاتا ہے، دوبارہ آگے بڑھتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک تو یہ دل ہے، وقلب، اور دوسرا دل ہوا عرش۔ پہلے دل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو ایمان لے آئے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن دل ہے، بالکل سیٹسفائیڈ ہے، خوش ہے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقین مانو، یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دل اداس ہو جائے، دل پریشان ہو جائے، اپنے اس دل کو اللہ کے ساتھ جوڑو، اگر نہیں جڑ رہا تو مطلب یہ دل بہت سیاہ ہے، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت۔ جیسے ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا نا، ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں ابن قیم رحمہ اللہ نے 4 چیزیں بتائی تھی کہ دل کا زندہ ہونا، اور اس کے بعد تو اس میں سب سے پہلی بات یہی بات یہاں پہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ دل زندہ ہو تو معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دل اگر مطمئن نہیں ہے تو مومن کا دل تو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ اور پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کی محبت کے علاوہ، اللہ کے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے اگر دل کو سکون دو گے تو وقتی سکون ہوگا۔ مال سے سکون دو گے تو وقتی مال تو آئے گا، خوش تو ہو جاؤ گے مال کو لے کے، لیکن کتنی دیر کی یہ خوشی ہے۔ اولاد سے خوشی دو گے تو وقتی خوشی ہے، دنیا کے سے خوشی دو گے تو یہ وقتی خوشی ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ جو خوشی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ پہلا دل ہے۔ دوسرا دل
قلب ہوا عرش الشیطان، جو شیطان کا تخت ہے. دیکھیں دو ہیں، یا تمہارا دل رحمان کا عرش ہے، رحمان کی محبت کا عرش ہے، نہیں تو پھر شیطان کی محبت کا عرش ہے. دو میں سے ایک ہوگا، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہم میں سے اکثر کا تو حال اللہ ہی معاف فرمائے کہ ہمارے دلوں کے حالات، اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے. اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے اور اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے. ہمارے دل سیاہ اگر ہو چکے ہیں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، رو رو کے اللہ سے معافی مانگیں تاکہ یہ دل زندہ ہو جائے. اور پھر قرآن کے ساتھ اس دل کو ہمیشہ روشن رکھیں. یہ قرآن روشنی بھی ہے، اور یہ قرآن بارش کی طرح پانی اس کا جب برستا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے، جسے ہم پچھلی کلاس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. فرماتے ہیں کہ دوسرا جو دل ہے وہ شیطان کا دل ہے، شیطان کا تخت ہے. اس میں کیا ہے؟ ہونا کا ضیق، اس میں تنگی ہے، ظلم اندھیرا ہے، موت ہے، مرا ہوا دل ہے، حزن، غم، ہم. یہاں پچھلی کلاس میں یہ تینوں پڑھ چکے ہیں. تین قسم کے غم ہوتے ہیں نا، ہم نے پڑھا تھا حزن، غم، ہم. فہو حزین علی ما مضی. اب یہ دل ہمیشہ ماضی پہ غمگین ہے کہ ماضی میں ایسے کیوں ہوا، ماضی میں ایسے کیوں ہوا، ماضی میں یہ میں نے کیوں نہیں کیا تھا، میرے ابو نے میرے نام کیوں نہیں جائیداد کیا، میرے ابو نے میری فلانے سے شادی کیوں نہیں کروائی، میرے گھر والوں نے ایسے کیوں نہیں کیا. بس ماضی کی باتیں اس کو پریشان کرتی رہتی ہیں. یہ انسان میری زندگی میں کیوں آیا، اور یہ انسان میری زندگی سے کیوں نکلا، اور یہ فیصلہ اس دن میں نے کیوں نہیں کیا، اور یہ فیصلہ میں نے اس دن کیوں کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مہموم بما یستقبل. اور ہم، میں نے کہا تھا نا تین قسم کے غم ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ نے اس طرح سے ہمیں پچھلے سبق میں بتایا تھا. مہموم بما یستقبل، مستقبل کے ہم میں. مستقبل میں کیا ہوگا؟ فیوچر پلان جو ہمارے ختم ہی نہیں ہوتے. بوڑھے ہو جائیں گے لیکن ہمارے فیوچر پلان ختم نہیں ہونے. فیوچر میرے اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ نے فیوچر پلان کرو، لیکن فیوچر پلان تمہیں پریشان نہ کرے. فیوچر پلان تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے. فیوچر پلان تمہارا مقصد نہیں ہے، مقصد تمہارا اصل فیوچر آخرت ہے، اس پہ فوکس کرو. یہ تو ضرورت ہے، یہ ضرورت کو ساتھ لے کے چلو، لیکن اس کو اپنا مقصد نہ سمجھو. مغموم فی الحال، اور حال ابھی پریزنٹ میں بھی وہ غمگین رہتا ہے. جس دل میں شیطان کو بسا لوگے نا، وہ دل پھر غمگین ہی رہنا ہے، ماضی میں، مستقبل میں اور حال میں. اور اللہ نے قرآن میں اسی بات کو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میرے ذکر سے جو غافل ہوگا، میں نے اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دینا ہے. اللہ اکبر. من كانت الدنیا ہمہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من كانت الدنیا ہمہ، جس کا مقصد دنیا ہو، جس کی پریشانی دنیا ہو، بس مال، بس دولت، بس شہرت، بس یہ، بس وہ، بس جائیداد بن جائے، بس جو ہے نا زندگی سیٹ ہو جائے، بس فیوچر سیٹ ہو جائے، بس یہ ہو جائے. فرق اللہ علیہ امر، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں لے پھر سیٹ کر اپنے معاملات کو. وہ ایک مسئلے کو حل کرتا ہے تو دوسرا مسئلہ نکل آتا ہے، دوسرے کو حل کرتا ہے تو تیسرا نکل آتا ہے، تیسرے کو حل کرتا ہے تو چوتھا نکل آتا ہے. کبھی مال سے اللہ ٹینشن میں ڈال دیتا ہے، پیسے نہیں پورے ہو رہے ہیں، بجلی کا بل اتنا آ گیا جی، گیس کا بل اتنا آ گیا جی، گھر کے خرچات پورے نہیں ہو پا رہے ہیں جی. گھر کے ایک کام کو سیدھا کرو تو دوسرا کام خراب ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرو تو اس مہینے بجلی کا بل کم آیا تو گیس کا بل زیادہ آ گیا، اس مہینے گیس کا بل کم آیا تو بجلی کا بل زیادہ آ گیا، اور ٹیکس آ گیا اس مہینے. کبھی اللہ تعالیٰ بجلی کے معاملات اس کے حل ہوں گے تو اللہ نے بچوں کو بیمار کر دینا. اس مہینے بچے بیمار ہو گئے، آج اس کو بخار ہے تو آج اس کو نزلہ ہے، آج اس کو زکام ہے، آج میں بیمار ہوں، آج میری بیوی بیمار ہے، آج میرے امی ابو بیمار ہے، آج جو ہے نا وہ پھر کبھی اللہ نے کاروبار میں نقصان کروا دینا. مسئلے ہی نہیں حل ہوتے. کوئی ایک مسئلہ سیدھا کرو تو اگلا مسئلہ حل، پریشانی، ہر ایک پریشانی کا دروازہ بند کرو تو اگلا دروازہ کھل جاتا ہے. فرق اللہ علیہ امر، اللہ اس کے معاملات کو ایسے بکھیرتا ہے کہ پھر دنیا میں تجھے دنیا چاہیے تو پھر لگے رہو، دنیا میں کرو سیٹ اپنے معاملات، کرتا رہتا ہے وہ بیچارہ. اور پھر اگر انسان ترقی کی طرف بھی جا رہا ہے تو فرض کرو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک انسان پیدل چلتا ہے تو وہ کہے کہ یار بس سائیکل مجھے مل جائے، سائیکل کی ٹینشن میں. سائیکل مل جائے تو وہ کہے کہ یار مجھے بائک مل جائے، بائک ملے گا تو وہ کہے کہ یا اللہ مجھے گاڑی مل جائے، گاڑی ملے گا تو یا اللہ اس سے آگے بڑھو. لیکن یہ تمہارا مقصد نہ ہو. یہ ضروریات ہے زندگی کے، ساتھ ساتھ لو، ٹھیک ہے ترقی کرو، لیکن یہ مقصد نہ ہو، یہ تمہیں غافل نہ کرے اللہ سے. اگر یہ تمہیں غافل کر رہا ہے تو پھر یہ تمہارے لیے آزمائش اور عذاب ہے. تو اللہ اس کے معاملات ہی نہیں حل ہوتے ہیں اس انسان کا جس کا مقصد دنیا ہو.
وجعل فقرہ بین عین. اگر آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ اس کی فقر، اس کی غربت کو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان رکھتا ہے. اس کی آنکھوں کے سامنے بس اسے غربت، جتنا بھی اس کے پاس ہو سے ہوتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی کیا. اب انسان، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالا ہے. کسی کو اللہ نے اولاد سے محروم کیا، کسی کو اللہ نے صحت سے محروم کیا، کسی کو اللہ نے اپنوں سے محروم کیا، اچھے دوست نہیں دیے، کسی کو اللہ نے مال نہیں دیا، کسی کو، ہر ایک کو نا. تو جب انسان دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے تو اس کو وہی تکلیف نظر آتی ہے کہ یار میں ہی صرف بیمار ہوں، باقی سارے ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے. میں ہی غمگین ہوں کیونکہ میں ہی جو ہے نا فقیر تنگ دست ہوں، اس کے پاس تو سب کچھ ہے. وہ دیکھتا نہیں کہ میرے پاس مال نہیں لیکن میرے پاس صحت ہے، میرے پاس صحت نہیں ہے تو میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس اللہ نے نعمتیں اتنی دی ہیں، 1000 نعمتیں ہیں. وہ ان 1000 نعمتوں کو نہیں بلکہ وہ اس ایک تکلیف کو دیکھتا ہے اور اسی میں روتا رہتا ہے، اسی میں غمگین رہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وجعل فقرہ من بین عینی ولم یؤت من الدنیا الا، دنیا سے اسے نہیں کچھ ملنے والا سوائے جو اس کے نصیب میں لکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له، جو دنیا چاہتا ہے نا ہم دنیا دے دیتے ہیں اسے. ما نشاء لمن نرید، لیکن 2 اصول ہیں ہمارے، ہم دیں گے اتنا جتنا ہم چاہیں گے اور اسے جسے ہم چاہیں گے. تم دنیا چاہو گے تو تمہیں دنیا مل جائے گی، ایسے نہیں ہوگا، ہم اپنی مرضی سے دیں گے. ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها، جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا. کلا نمت، ہم دیں گے سب کو، دنیا ہم نے سب کو دینا ہے. دنیا چاہنے والوں کو بھی دیں گے اور دنیا سے بھاگنے والوں کو بھی دیں گے، اللہ کی رضا چاہنے والوں کو بھی دیں گے اور دنیا کو اپنا مقصد سمجھنے والوں کو بھی دیں گے. دنیا سب کو دیں گے، ہؤلاء وہؤلاء، انہیں بھی دیں گے اور انہیں بھی دیں گے. من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کا جو عطا ہے، دین ہے، وہ کسی سے بند نہیں ہے. اللہ نے سب کو دنیا دینی ہے. دنیا ہے ہی، دنیا تو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہے جو کہ سب کے لیے اوپن ہے. لو لو، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، جتنا جو چاہے لے. وہ بھی اس میں بھی اللہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں انسان کو جب انسان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو مومن جو ہے نا وہ دنیا کو ساتھ لے کے چلتا ہے لیکن اس کا مقصد آخرت ہوتا ہے اور اسی پہ وہ دھیان دیتا ہے. تو یہاں پہ جو ہم بات پڑھ رہے تھے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے غافل ہوگا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. جب یہ شیطان کا تخت بنتا ہے تو پھر زندگی تنگ ہو جاتی ہے. آگے فرماتے ہیں وقد روى الترمذی وغیرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی وغیرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے، انہ قال، کہ آپ نے فرمایا اذا دخل النور القلب، جب نور انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، انفسح وانشرح، تو انسان کا دل کھل جاتا ہے، انفسح کشادہ ہو جاتا ہے، وانشرح کھل جاتا ہے. قالوا فما علامت ذلك یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو اس چیز کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا الانابۃ الی دار الخلود، قیامت کی طرف، حقیقی زندگی کی طرف آگے بڑھنا، والتجافی عن دار الغرور، اور اس دھوکے کی زندگی سے کنارہ کش ہونا، والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا. لیکن یہ حدیث سند ضعیف ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السلسلۃ الضعیفہ میں اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا ہے. اور یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا نا کہ ترمذی میں یہ روایت ہے، ان کو غلطی لگی ہے کیونکہ ترمذی میں نہیں ہے بلکہ یہ حاکم میں ہے. اور جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ شیخ ابن قیم رحمہ اللہ کے فوائد ہیں جو انہوں نے ویسے ہی اپنے ڈائری میں نوٹ کیے ہیں. جب انسان پراپر کتاب لکھتا ہے تو پھر وہ تحقیق کر کے حدیثوں کو اس انداز سے لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو ڈائری میں انسان نوٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی ایک آدھ اس طرح کی بات رہ بھی جاتی ہے، تو اس لیے ان سے یہاں غلطی لگی ہے. تو یہ حدیث ترمذی میں نہیں ہے بلکہ مستدرک حاکم میں ہے. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ سراسر ضعیف حدیث ہے، اس میں عدی ایک راوی ہے جو کہ ساقط راوی ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تمام طرق نقل کر کے وہ طویل تفصیلی بیان کر کے بتایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. پھر آگے فرماتے ہیں والنور الذي يدخل القلب انما هو من آثار المثل الاعلى، اور جو نور انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ انسان کے دل جب مثل الاعلی کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے تو اس کے اثار ہوتے ہیں کہ انسان کا دل خوش رہتا ہے. فلذلك ينفسح وينشرح، اس لیے وہ دل کھل جاتا ہے اور خوش رہتا ہے. وإذا لم يكن فيه معرفة الله، اگر اس دل میں اللہ کی معرفت نہ ہو، ومحبته، اللہ کی محبت نہ ہو، فحظه الظلمة والضيق، تو اس کے نصیب میں اندھیرا اور تنگی ہی ہے. تو
خلاصہ کرام آج کے اس سبق میں ابن قیم رحمہ اللہ ہمیں جو سمجھا رہے تھے وہ یہ کہ دل کی اصلاح ضروری ہے، دل کو صاف ستھرا رکھیں. آپ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک. وان فسدت فسد الجسد کلو، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے. الا وہی القلب، وہ دل ہے. دل اگر ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، دل ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. دل دو قسم کے ہیں، ایک وہ دل ہے جو رحمان کی محبت کا عرش ہے، اور ایک وہ دل ہے جو شیطان کا اور دنیا کی محبت کا عرش ہے. اگر اس دل کو رحمان کی محبت کا عرش بناؤ گے تو یہ دل روشن رہے گا، خوش رہو گے، آباد رہو گے. اور اگر یہ شیطان کا عرش ہوگا تو اداس رہو گے، پریشان رہو گے، غمگین رہو گے. اور اگر اس دل میں دنیا کی محبت غالب ہوگی تو یہ رحمان کا عرش کبھی نہیں بن سکتا. رحمان کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی ہے جس دل میں دنیا کی محبت ہو. اگلی کلاس یعنی 2 کلاسیں چھوڑ کے آگے جو ہم نے پڑھنا ہے اس میں یہی پڑھنا ہے ہم نے کہ دل کو اللہ کی محبت، اگر اللہ کی محبت کو دل میں ڈالنی ہو تو اس کے لیے دل کو خالی کرنا ضروری ہے. اگر دل میں دنیا کی محبت ہے تو اللہ کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے نور سے بھر دے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، اللہ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے، اور اللہ ہمارے نیتوں کی بھی اصلاح فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.